بہت شکریہ ڈاکٹر اینو رضا صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھرپور گفتگو تو میں سن چکا ہوں اور میں کیا اس میں اضافہ کروں گا کی بھی کمی ہے. صدر گرامی مشیر وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر عالیہ امام، جناب مہمان خصوصی انوار حیدر صاحب، جناب ڈاکٹر جیگم زمان صاحب، جناب سیدین رضا زیدی صاحب، محترمہ نقیم نادش، سید عبد الباسط، محترمہ انجم عثمان، زینب فاطمہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بڑی ایسی ہستیاں تشریف فرما ہیں. طارق رئیس فروغ بھی موجود ہیں، خواجہ محمد اعظم ہیں، اور تو یہ ایک بڑی ایک ایسی منفرد نشست ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ تبسم زہرا رضوی جو چیئر پرسن ہے ان کی میر انیس و بھٹائی فاؤنڈیشن کی، تو وہ بھی بہت اس کے لیے اب یہاں تھی تو وہ خود موجود ہوتی تھی، اب وہ ظاہر نہیں ہے تو وہ ایران سے مسلسل تمام لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں. اور ڈاکٹر اینو رضا صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو گفتگو کی ہے وہ بہت بامانی. پھر جو یہاں مرثیے وہ مختلف سلام سنے گئے اس میں بھی جو باتیں آ جاتی ہیں. اور سیدین زیدی صاحب نے بڑی بھرپور گفتگو کی، ڈاکٹر جیگم زمان نے بھی. میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو میر انیس کا کنٹریبیوشن تو بہت بڑا کنٹریبیوشن، یعنی اسے جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نصابی تعلیم تو آپ دیکھتے ہوں گے اس میں بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ شیکسپیئر کہاں پہ ہے اور میر انیس کہاں پہ ہے. تو ابھی جیسے احباب نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ منتخب کیا تھا. اس سے پہلے وہ غزلیں بھی کہہ رہے تھے. انہوں نے میرا خیال کوئی صنف سخن ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ بہت ہی بھرپور بامانی کلام نہ کہا ہو اور اپنا سکہ نہ منوایا ہو، اپنا لوحہ نہ منوایا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ آئے ہیں تو یہ تو ایک ایسی صنف ہے. عابد رضوی صاحب بھی تشریف لا رہے، تو یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں اس سے پہلے اتنا بڑا کام نہیں تھا. اور پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ مرزا دبیر بھی تھے، تو یہ ایک انہوں نے میر انیس، حضرت میر انیس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اس کی مرثیے کی اہمیت کو مرثیہ کہنا ایک بڑا چیلنج تھا. اور اس میں انہوں نے نہ صرف نام پیدا کیا بلکہ ایسے مصرے کہہ دیے، ایسے اشعار کہہ دیے جو شاید قیامت تک چلیں گے. ابھی آپ نے سنا کہ وہ جیسے 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی، اس کا پہلا مصرع دیکھیے کہ وہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور مرثیے کے میں آپ سے کیا عرض کروں گا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرثیے کے جو اشعار ہیں، اشعار زبان زب عام ہو گئے ہیں. اور پھر اس میں لمحہ یعنی یہ ایپک کہنا چاہیے کہ جو وہ ہے، تو اس میں ان کے ہاں جو ہے وہ ایک ایپیکل ٹچ جو آتا ہے، یہ رزمیہ اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا. ابھی دوستوں نے کہا اس میں سارے پہلو آ جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت حر کے حوالے سے جو ان کا مجموعی رویہ ہے، اور اتنی باتیں ہیں ان کے کہ وہ پیاسو، یہ کیا ہے وہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، یا وہ پیاسو سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اور مرثیے کے حوالے سے جو ہے ایک طرف وہ پورا بیان کرتے ہیں حضرت میر انیس امام کا مقام، اس خانوادے کا مقام، اور پھر اس کے بعد جو اتمامی حجت کے لیے جو کچھ امام کر رہے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. تو ایک ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے، ابھی وہ بات حضرت حر کی ہو رہی تھی، اور وہ سامنے وہ لوگ ہیں جو ایک بار سے ہر طرح سے امام کو بے بس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پروجیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کون ہستی ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں گمراہ کر رہے تھے.
تو جب امام سامنے آئے تو میر انیس کی زبان میں یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ یہ آپ لے کے آئیے تو یہ آپ کو کہیں یہ رویہ نہیں ملے گا، یعنی ایک ایگزسٹنشیلزم آج کی جو فلسفی ہے آپ جانتی ہیں، یہ تو بظاہر آج کی ہے، لیکن آپ واقعہ کربلا میں آپ کو ایگزسٹنشیلسٹ رویے جا بجا ملیں گے۔ حضرت غازی عباس علمدار کے تعلق سے دیکھ لیجیے، اور امام جو ہے مسلسل یعنی کہ وہ جو ایبزرڈٹی ہے اس میں میننگ پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ایبزرڈ کنکلوژن نظر نہیں آتا، اور یہ ایک پورا انہوں نے زندگی کرنے کا اور انسانوں کو دکھ محسوس کرنے کا، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت کی کمی آڑے آتی ہے کہ دکھ اور فورلینس کیا ہے ادب اس میں، اور سیڈنس کیا ہے، تو وہ جو ہونے کا جو ہے ایک پورا جو ہے اس کو امام نے اس تناظر میں اس ساری بات کو دیکھا، اور پیورٹی آف سول کا جو ہے وہ ایک طرح سے انسان کے لیے ایک ٹارگٹ طے کیا۔ تو میں جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار میں نے حضرت میر انیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ غزل ربائی کے کہنے میں طاق تھا وہ انیس، اور اپنی فکر کی اظہاریت میں ایک رئیس، خیال اس کا مکمل تھا طرز اس کی جدا، ادب کی دنیا میں آیا تھا کوئی اس سے نفیس۔ چند اور اشعار، وہ جس نے مرثیہ لکھا تو مرثیہ ہوا وہ، جو منقبت میں ڈھلا طائر نوا ہوا وہ، جو غمزدوں کی حکایت بیان کی، جو غمزدوں کی حکایت بیان کی اس نے، تو حال پہلا تھا جس پر کہ دوسرا ہوا وہ، عطا ہوا اسے وہ فن جو تھا بہت نایاب، وہ وقت آیا کہ پھر مرثیہ صدا ہوا وہ وقت آیا کہ پھر مرثیہ صدا ہوا وہ، جو راہ اس نے سجائی تھی پائیدار تھی وہ، جو راہ اس نے سجائی تھی پائیدار تھی وہ، کہ آنے والی رتوں کا بھی آسرا ہوا وہ، کہ آنے والی رتوں کا بھی آسرا ہوا وہ، تھی پشت پانچویں شبیر کی مداحی میں، اسی قرینے کا پھر ایک سلسلہ ہوا وہ، جو اس نے لکھا امر ہو گیا وہی ایک دن، اسی سلیقے اسی رہ کا رہنما ہوا وہ۔ اور آخری شعر، انیس تھا وہ زمینوں کا اور زمانوں کا، انیس تھا وہ زمینوں کا اور زمانوں کا، کہ مرثیے کے ہے افلاک میں بسا ہوا وہ۔